میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں شد بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے کھاؤ. اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے. اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی، میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا. وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہیں، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار، کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. تو میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا، میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہن. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی، اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے، اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسی اسٹیج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ذہن وہ پوری طریقے سے پائیں. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہے. ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اور ہمارا ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے. کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامخواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مطلب تو حاصل ہو. سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر. اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں، 100% درست کہہ رہے ہیں. ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے. یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ دے رہے. بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا اپنے فیٹ کو، کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو الٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نا کوئی سوال. لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہوں، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہوں، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کورٹ ہی کو اٹھا کے پھینک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے. اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے. باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے. میرے اسلام کو اب قصہ بازی سمجھو.
ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. سیدھی سیدھی بات ہے. جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں, نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے, جھگڑا اسلام سے. اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے, اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان, پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں. اصل فنڈامنٹلزم جو ہے, بلکہ دو باتیں عرض کر دوں, ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی, اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل, اسے کوئی کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے, وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب. ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا, کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہے, انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ریشسٹ وہ, فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے, بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توستی, ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے, چپ راس چپ, چپ راس چپ, اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا. دہل گئی زمین ہندوستان کی, راس کماری سے لے کے درا خیبر تک. اور بڑے بڑے نوٹیبلز, یہ تحریک اتنی عظیم تھی, اتنی آرگنائز تھی. آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے, دونوں بھائی جو تھے, یہ خاکسار تھے. بڑے بڑے لوگ سندھ میں, فرنٹیئر میں, پنجاب میں, ہر جگہ پر, اور ایسی زبردست آرگنائزیشن, بالکل ملٹری والی, ان کے سارے قواعد ملٹری کے. لیکن ہوا کیا, آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے, اسی کے رد عمل میں. ہندو سویا ہوا تھا, انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے, اتنا زبردست اٹھ گیا ہے, اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے, اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے, اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا. لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے, اسی کے رد عمل میں, اور اس مقصد کے ساتھ, ڈکلیئرڈ مقصد, ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. ہندو واد آن دی ڈیفینسو. لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے, 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے, اس کا ظرف دیکھیے, آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا. پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. 67 لانگ ایئرس. اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی, شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی, بردرہڈ ان سیفرن, آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ. 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرین ہے, والنٹیئر. لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی. کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو, اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, اس کے 3 امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں, تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ, کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی, اس نے کام کیا. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی, کسی نے نام بھی نہیں سنا ہو. اس وقت کون ہے, بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, خلافتیں ہیں جو آئی ہیں, اور ایسا منظم نظام ہے, لیکن کہیں سیاست میں حصہ نہیں. ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا. پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے, وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے. 10 لاکھ آدمی, غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی, 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے, میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا. وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے, تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ, ختم. اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے, کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے, وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں, اللہ اللہ خیر. اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابری, لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دیا. وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ 1925, یہ جو دوسری جماعتیں ہیں, وی ایچ پی ہے, وشوا ہندو پریشد, یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے, جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے. آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں, اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں. چونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں, دی پارٹی واز بینڈ. اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا, اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی, آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے, لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے. اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے, بی جے پی والے, یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی, اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے.
اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین۔ ارے جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی، لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہوں کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بھی بین ہوگی۔ ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی یہ 4 علیحدہ ہے بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں۔ کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی، اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو، جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں، سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمعیت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا تھا؟ لے دے کر مدراس میں کوئی 1-2 اور کیرالہ کے اندر، کیرالہ میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا، اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے، اگر RSS بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر دیا اپنے آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ تو میں کچھ تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے۔ ایک طرف وہاں یہود کے زیر اثر مسلمانان عرب پر تباہی کا دور، کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے کوئی شخص مسیح بن کر، اور خبریں آ رہی ہیں مسیحی حلقوں کے اندر اور وہ یہودیوں کے اندر بھی کہ وہ تو در حقیقت کہیں پیدا بھی ہو چکا ہے اور کہیں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو گرانڈ ماسٹر ہے اس کا فری میسن کا، اس کا نام بھی کوئی صاحب مجھے کل بتا رہے تھے کہ اس کے گھر میں وہ شخص موجود ہے وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جو کچھ میری جو بھی بات ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے۔ قرآن کا فلسفہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے اگر انکار کیا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایکسیپشن اب تک ہوئی ہے صرف یہود کی، رسولا الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت مسیح بھیجے گئے، انہوں نے رد کیا، یہ بھی کنڈیمڈ نیشن ہے، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کا کوڑا مسلمان پر مارنے کے لیے، بدترین عذاب مسلمان پر لانے کے لیے، اس لیے کہ افضل امت بھی یہی تو ہے نا، سب سے بڑھ کر افضل، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امتوں سے افضل ہم مسلمان امت، تو سب سے بڑی سزا کے مستحق بھی تو پھر ہم ہی ہوں گے۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کا جملہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں ان کے خاص علاقے میں اعظم گڑھ میں کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو چمار کے ہاتھوں جوتا لگواتے تھے اسے، تاکہ وہ اگر راجپوت کو راجپوت ہی جوتا مارے گا تو اس میں اتنا اس کو درد نہیں ہوگا جتنا کسی راجپوت کو چمار جو ہے اس کے ہاتھ سے جوتا لگوایا جائے۔ تو یہ یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوانا در حقیقت یہ عذاب در عذاب ہے۔ ایک کنڈیمڈ نیشن، ملعون قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں مسلمانوں پر ادھر بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ابھی وقت ہے اور اس کے لیے میں لایا ہوں آپ کے لیے تحفے کے طور پر سورہ یونس کی ایک آیت۔ وہاں فرمایا گیا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم إلى حین۔ رسولوں کی تاریخ میں ایک استثناء ہے، میں چند منٹ اضافی لے رہا ہوں، آپ لوگ بھی حاضر ہیں بھی اور میرا خیال ہے کہ دلچسپی آپ کی کم نہیں ہو رہی ہے، آیا بھی 4 مہینے بعد ہوں اس لیے وقت کا بھی زیادہ حق ہے میرا۔ ایک استثناء تو میں نے کہا یہودی، انہوں نے اپنے رسول کو اپنے اعتبار سے سولی پر چڑھایا لیکن ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تو ہونی ہے وہ سزا
جو آنی ہے حضرت مسیح کے ہاتھوں آنی ہے۔ جب وہ دجال آئے گا، دجال کے ہاتھوں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو چکے گی، عرب مسلمانوں کی، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت مسیح آئیں گے۔ یہ احادیث صحیحہ کے اندر بالکل صحیح، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس میں گنجائش شک و شبے کی یا قادیانی کے لیے ہے یا منکر حدیث کے لیے، کسی راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن ایک استثناء اور رہا، وہ قوم یونس علیہ السلام۔ اس قوم کو بھی حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے، اس کی طرف انہوں نے رد کر دیا اور عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن ایک قانون اللہ کا رہا ہے رسولوں کے باب میں، رسول ہجرت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا افسر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی کانٹ لیو اسٹیشن، ڈی سی نہیں جا سکتا اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر۔ اسی طریقے سے رسول، اللہ کا نمائندہ، حکومت خداوندی کا نمائندہ، وہ نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس سے صرف یہ خطا ہوئی غصے کی وجہ سے، اور غصہ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف نہیں، معاذ اللہ، ان کافروں کے خلاف غصے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، تو عذاب کے مستحق ہو گئے، میں جا رہا ہوں۔ ابھی اللہ کی اپروول نہیں آئی تھی جانے کی۔ یہ ڈیبٹ ہے حضرت مسیح کے، حضرت یونس پر، کہ جو کریڈٹ ہو گیا قوم کے لیے۔ واحد قوم ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے، قوم کو محسوس ہو گیا یہ یونس ٹھیک کہتے تھے۔ وہ نکل آئے اپنے گھروں سے اور چیخنے چلانے لگے اور دعائیں کی اور توبہ کی اور گڑ گڑائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو چونکہ رسول سے یہ ایک خطا ہو چکی تھی، اس کا ڈیبٹ ان کو کریڈٹ کی شکل میں ملا ہے، عذاب واپس ہو گیا۔ متعناہم الی حین، انہیں ہم نے ایک اور مہلت دے دی، ایک وقت معین تک۔ اس کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ عذاب الہی اب سامنے ہے، اب بھی جسے نظر نہ آ رہا اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں ہے۔ بھارت کے حالات دیکھنے کے باوجود اگر نظر نہیں آ رہا ہے، کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں، اور پولیس والوں نے بھولے، وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے، اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی، بی بی سی نے بھی، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا۔ کیسے مقابلہ کر لے؟ فوج کا کیسے کر لے؟ پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں۔ اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے، جو ہم پر گزرے گی۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے یہ ہندوستان ٹوٹ جائے گا، وہ تو ٹوٹے گا، لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفت ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی سرحد کی یہ بچا لے گی، جبکہ اصل مجرم تم ہو، میں ہوں، آپ ہیں، جنہوں نے ان کی کوس پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے، ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیش گاہوں کے اندر۔ ہم ہیں اصل مجرم، تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب، نمبر 2 مسلمانان پاکستان۔ لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، فیصلے کریں، زندگیوں کو بدلیں۔ انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ وہ کر دے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن، میں تو اس سے نہیں لوں گا، اور لوگ کر دیں، بہت کریں گے، کوئی تھوڑے سے چندے دے دیں گے، بس بہت ہے، باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن، ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں، اس کا حکم مانیں؟ جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہاں کیا ہوتا ہے، آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر، اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے۔ اور نظم چل رہا، 25 لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے ہاں جماعتوں کی سپلٹ ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور نئے محاذ ایک اینٹ روڑے اور جمع کر کے، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ہیں ٹوٹنے کے لیے۔ تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ابھی موقع ہے، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ لیکن اس میں قرآن مجید کی 2 آیات سے چند آیات آپ کو اور سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حصہ مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ تشنا رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ایک جمعہ اور یہاں اپنا قیام بڑھا لوں، کیونکہ آیا ہوں 4 مہینے بعد، تو شاید 1 جنوری کا جمعہ بھی جاؤں، ابھی اس کو فیصلہ نہ سمجھیے، اعلان ہوگا تو اخبار میں آ جائے گا، لیکن اس کا امکان ہے، کیونکہ میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا حصہ میری گفتگو کا جو ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طور سے کرنا ہے، یہ جو ہے اس میں تشنا رہ گیا ہے۔ اور اب بہتر یہی ہے کہ میں زیادہ وقت اس پر صرف نہ کروں، صرف وہ آیات آپ کا
سورہ روم ہی کی آیات سن لیجئے. سورہ روم کی 6 آیتیں شروع میں میں نے سنائی. یہ ذرا 3 آیتیں سن لیجئے 30 سے 32 تک. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. حالات کچھ بھی ہوں تم اپنے چہرے کو، رخ کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر قائم رکھو. وہ جو میں نے کہا تھا امید ہو نہ ہو لگے رہو، تمہارا کام ہے فرض ادا کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جمے رہو، ڈٹے رہو، کام کرتے رہو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میری اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنے الٹ پھیر آئے ہیں، انقلابات آئے ہیں، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں آ رہا ہے. آج تک اس کام کے سوا میں نے کسی کام میں حصہ نہیں لیا. ایوب خان کا دور تھا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا، پھر اور دور آئے، پھر ضیاء الحق صاحب کا تو مجرم ہوں 2 مہینے شورا میں چلا گیا تھا، دھوکہ کھا گیا تھا. واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا میری اس پوری زندگی کے اندر جو ہے سوائے اس ایک کام کے 2 کام ہیں. قرآن کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو جمع کرو، ایک منظم جماعت بناؤ. 2 کام. دعوت قرآن کے ذریعے، تطہیر ذہنوں کی قرآن کے ذریعے، تطہیر فکر کی قرآن کے ذریعے، تصحیح عقائد کی قرآن کے ذریعے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے. اور پھر جو ان مرحلوں سے گزرے جمع کرو، انہیں مرتب کرو، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ، سم و طاعت والی جماعت بناؤ. 2 کام کرنے کے انہی میں لگاؤ. تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. سیدھا رکھو اپنا رخ دین کی طرف. دائیں بائیں حالات کیا ہیں، کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. حضرت مسیح کے الفاظ ہیں بائبل کے، سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. سانپ چوکنا ہوتا ہے بہت، لیکن کسی کو ضرر بھی تو پہنچا دیتا ہے. فاختہ ضرر نہیں پہنچاتی. ان 2 ایکسٹریمز کو جمع کرو اپنے اندر. حالات سے واقف ہونا چاہیے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، رخ کدھر جا رہا ہے، حالات کا بہاؤ کیا ہے، یہ جانو. سانپ کے مانند چوکن نہ رہو، لیکن لگے رہو اپنے کام میں، کسی سے دلچسپی نہیں. ابھی حال ہی میں خیر جو اب حکومت کا ہوا تھا وہ جلسہ جو بابری مسجد پر، انہوں نے تو خیر ہمیں نہیں بلایا. آئے تھے میرے پاس فاروق لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری صاحب، کہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے اپنی رائے جو دی ہے وہ دی ہے، میں دوں گا، لیکن یہ کہ میں کسی سیاسی عمل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں. اب وہ سینیٹر سمیع الحق صاحب آئے ہیں میدان میں پھر نیا محاذ لے کر. میں نے کہا میں تو ایک ہی مرتبہ متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ کر کے بھر پایا، پوری زندگی کا تجربہ مجھے مل گیا ہے. میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے ان کاموں کے لیے نہیں. یہ محاذ جو ہے ان مل بے جوڑ لوگوں کو جمع کر لینا، اور پھر جو علیحدگیاں ہوتی ہیں اور الزامات ایک دوسرے پر لگتے ہیں، اس سے کیے دھرے کے اوپر پانی ہی نہیں پھرتا. وہ پچھلا بھی جو ہے ہفتے اعمال نہ معلوم کتنی دیر کا ہو جاتا ہے. نہیں آئے. وہ جو این ڈی اے کا ہوا تھا ایک کنونشن، ایک صاحب آئے تھے اس کے لیے بھی دعوت دینے کے لیے. انہوں نے پھر جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ کم سے کم آپ میرا نام نہ بتائیے گا کہ بے عزتی ہوگی کہ میں گیا تھا. اور آپ نے مانا نہیں. نہ این ڈی اے کی کنونشن میں گیا، نہ میں پی ڈی اے کی کنونشن میں گیا، نہ میں یہ ابھی جو ہوئی ہے کوئی علماء کی مفتی یہ اپنے سینیٹر کیا نام ہے سمیع الحق صاحب. اس 2 کاموں کے سوا مجھے اپنا وقت کسی اور کام میں نہیں لگانا. سیاست میں جانا ہی نہیں، الیکشن کا رخ ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ قرآن کے ذریعے سے دعوت. اسی لیے میں آیات سنا رہا ہوں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اور آگے فرمایا منیبین الیہ، اپنا رخ اسی کی طرف رکھتے ہوئے. وَاتَّقُوهُ، تقوی اختیار کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھو اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا. شرک کی آلائش سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہو، دھوتے رہو اور دھو. شرک کی کوئی آمیزش نہ رہے. اور دوسرا کام یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. یہ الفاظ بڑے سخت ہیں. ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگے جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہو. میں نے جو نصیحت کی ہے اللہ کی کتاب کے حوالے سے کی، جو دعوت ہے میری قرآن کے ذریعے سے. میں نے کوئی کہانیاں، اپنے فلسفے، اپنے کوئی نظریے نہیں تراشے ہیں. قرآن کی دعوت، تعلیم و تعلم قرآن. جس قوم نے اس دعوت کو رد کیا ہو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ایسے مجرموں سے تو میں انتقام لے کر رہوں گا. اللہ بچائے، اپنے دامن رحمت میں لے لے، ہمیں کوئی مہلت دے توبہ کرنے کی اور اصلاح کرنے کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائِيلَ، اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے.
گویا کہ اسی طرح محمد ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے، ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، قرآن کتاب ہدایت ہے. آخری آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی، اپنے کیریئرز کی قربانی دی، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کیا، اپنی ضروریات کو سمیٹا، اپنا وقت فارغ کیا، اپنی صلاحیتیں کھپائیں، کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ کتاب ہدایت کو لوگوں تک پہنچا سکیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر پورا پورا یقین رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے اور آپ کو آیات قرآنی پر پورا پورا یقین عطا فرمائے. یہ ہے اصل منبع، سرچشمہ، یہ ہے بنیاد، یہ ہے جڑ. اس سے قوت حاصل کر کے اپنا تزکیہ، خود توبہ، خود حرام کاروبار کو چھوڑنا، اپنے وقت کو فارغ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا ان دو کاموں کے لیے، فارغ کرنا اس کام کو، پھر نظم کی پابندی والی جماعت میں شریک ہو کر کبھی کوئی وقت آئے کہ ہم کسی انقلابی جد و جہد کے لیے کھڑے ہو سکیں، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل قائم کیا تھا. اگر ایسا ہو گیا تو یہی سرزمین، یہ میں آج کل کہہ رہا ہوں الفاظ، پاکستان ایک پل صراط سے گزر رہا ہے اس وقت. پل صراط کا تصور آپ کے سامنے ہے. جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس پر سے جو مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں وہ گزارے جائیں گے. جو منافق ہوں گے حقیقی ایمان سے بے بہرا، وہ ٹھوکر کھا کر گریں گے جہنم میں. اور جو اہل ایمان ہوں گے نور ایمان ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس کی روشنی میں پل کراس کر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہم اس وقت اس پل صراط پر ہیں. اگر یہاں آئندہ 2-3-4 سال کے اندر اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہ ملک نسیم منسیہ ہو جائے گا. وہ بربادی یہاں آئے گی کہ رہے نام اللہ کا. خاکم بدہن، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دھوکے میں رکھوں. جو دیکھ رہا ہوں وہ دکھا دینا چاہتا ہوں، وہ تباہی آئے گی. یہ در حقیقت یہ تو میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے لکھ چکا، جب میں نے وہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ لکھی تھی. ایک ہی سن تھا جس سن میں کہ ہندوستان میں بھی اسلام داخل ہوا سندھ کے راستے، اسی سن میں اسلام اسپین میں داخل ہوا تھا جبرالٹر کے راستے، جبل الطارق کے راستے. یاد ہے؟ سن 92 یا 93 ہجری، 712 عیسوی، اس میں محمد ابن قاسم اسلام لے کر آئے، ہندوستان میں داخل ہوئے سندھ کے راستے. دونوں میں ایس ہے، سن بھی ایک، سندھ اور اسپین ایک ہی لفظ سے، ایک ہی لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں. وہاں سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ ہو چکا، 500 برس ہو گئے. 1492 اور یہ 1992 ہے. پورے 500 برس نام و نشان مٹ گیا اسلام کا، مسلمان کا. بین ہی اسی کا اندیشہ ہے اس بر صغیر پاک و ہند کے لیے، بین ہی اسی کا اندیشہ. وہاں ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو پھر بھی عربوں کی اولاد تھے، ان کے تو رشتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا تو معاملہ کچھ اور تھا، ان کی تو مادری زبان بھی عربی تھی. اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حذر ہے چیرہ دستاں سخت ہے فطرت کی تعزیریں، اللہ کا کوڑا جب پڑتا ہے تو بہت سخت پڑتا ہے. اب دو ہی میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، یا چنا کن یا چنی، یا تو اس اسلامی انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور ورنہ پھر یہ کہ اس عذاب الہی کا کوڑا جو ہے وہ تو اب نظر آ رہا ہے. قوم یونس جیسے عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی. کاش کہ اب بھی مسلمان یہاں کا، پاکستان کا بیدار ہو جائے اور توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.